کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے جن کے خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ کریم اما بعد، محترم حضرات، حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے ربیع الاول سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ اسی ماہ مبارک میں گلشن ہستی کا گل سرسبز، بے کسوں کا کس، بے بسوں کا بس، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، وجہ تخلیق کائنات، کشتی انسانیت کے خیونہار، سسکتی اور دم توڑتی ہوئی امیدوں کا آخری سہارا، دعائے خلیل، نوید مسیحا، خدا کے پیارے حبیب، نبیوں کے نبی، پیغمبروں کے امام، ہم سب کے آقا و مولا، شفیع روز جزا، حضور پر نور، خاتم الانبیاء والمرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ آپ کی آمد ظلم کے شکنجے میں کسے اپنے حقوق سے محروم انسانوں کے لیے مسرتوں کی نوید، بحر ظلمات میں ہچکولے کھا رہی مایوس مسافروں کے لیے ایک سفید جزیرہ تھی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے جن کے خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ بلا شبہ اگر اسلامی دستور کسی کی یوم ولادت پر جشن کی اجازت دیتا تو عالم اسلام میں یوم ولادت رسول انتہائی تسکو احتشام سے منایا جاتا، کیونکہ منشی تقدیر نے آپ ہی کی وجہ سے اس گیس و برہم کو آراستہ کیا۔ ہر چند کے اس مفہوم کو بیان کرنے والی حدیث تاہم مضمون بالکل درست ہے۔ نیل کو افلاک اور اس پر جگمگاتے ہوئے چاند سورج، چمکتے حسین ستارے، دھمکتے کہکشاؤں کا جرمٹ، یہ اونچے اونچے پہاڑ، بل کھاتی ہوئی ندیاں، بہتے ہوئے آبشار، چڑھتے ہوئے گچھے، کھلتے ہوئے پھول، قرض کتاب کا ایک ایک ورق محض آپ کی وجہ سے لکھا گیا۔ گلشن ہستی کی ساری تپش آپ ہی کے دم سے قائم اور دائم ہے۔ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقا نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ محترم حضرات، اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سرابہ رحمت و برکت تھی۔ ولادت سے لے کر وفات تک سیرت طیبہ کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس میں رحمت و برکت کا عملی نمونہ پورے آب و تاب کے ساتھ موجود نہ ہو۔ آمینہ کا لال لوگوں کے درمیان صدائے وحدہ لا شریک لہ بلند کرتا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں تم اللہ وحدہ کی گواہی دو، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ تمہاری عزت و عظمت، سعادت و شرافت، نیک بختی، نیک نامی صرف اور صرف اسی کلمہ حق میں پنہا ہے۔ کچھ عزم و ارادہ کے دھنی، فکر و عقیدہ میں پختہ مرد جو عزم نے سرور عالم محبوب کبریا کا ساتھ دیا اور روز افزا سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ لیکن اگر اس محبوب خدا انسانیت کا درد مند و فکر مند ذات گرامی کا عکس دیکھنا چاہتے ہو تو سید سلیمان ندوی کے اس قول کو سنیے، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو معرکہ احد سے عبرت حاصل کرو، اگر تم استاد و معلم و صفا کی درسگاہوں کے معلم قدس کو دیکھو،
اگر تم شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ، اگر تم واعظ ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو۔ وما علینا الا البلاغ۔